ضرورت نہیں ہے. ہم کل تک حالت مجبوری میں کبھی ملائم سنگھ کو ووٹ دیے, کبھی بہن جی کو ووٹ دیے, کبھی کانگریس کو ووٹ دیے. اور یاد رکھو میری اس بات کو, فیروز آباد کے غیور نوجوانوں, مودی کے پاس 280 سیٹیں ہیں. مودی اپنے آپ کو وزیر اعظم سے زیادہ ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہندوستان میں اگر غریبوں کو فائدہ ملنا چاہیے, ہندوستان میں مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے, تو کوئی بھی پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں لانا چاہیے. یاد رکھو, اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا تو تم کو, ہم کو, غریبوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. وہ بولیں گے ہم نے الائنس کیا, ہم جیت گئے, اب 5 سال کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے اویسی کو روکو, اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز بی جے پی کو ووٹ مت دو, مگر اپنی پارٹی کا ساتھ دو, مظلوموں کا ساتھ دو, غریبوں کے حق کے لڑنے والوں کا ساتھ دو. آج آپ بتائیے, اگر 280 سیٹ لا کر ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا, اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا, جس کے پاس 200 ودھائک ہوں گے, تو اتر پردیش کے غریب عوام, یاد رکھو, کوئی تمہاری طرف رخ کر نہیں دیکھے گا. اسی لیے اپنے امیدواروں کو, اپنی پارٹی کو کامیاب کرو. لوگ بولتے ہیں منلس کے اگر 8-10 انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا. ارے میں تم کو 8-10 کی بات تو دور کی, جب تمہارا یہ پاگل بھائی, جب تمہارا یہ دیوانہ, جب یہ تمہارا غلام, جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے کے لیے, مظلوموں کے انصاف کی بات کرنے کے لیے, تو تم دیکھ لو کہ میری ایک آواز کو دبانے کے لیے 200 بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب ملائم سنگھ یادو کھڑے ہوتے تو سب مزے لے کے سنتے. جب سماجوادی کے کوئی کھڑے ہو جاتے تو بولتے اپنا ہی ہے, بولنے دو. اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوروں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹینشن میں. یہ کام, یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا پڑے گا. فیروز آباد کے غیور نوجوانوں, میرے عزتدار ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, خدا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر صرف ایک الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش اور فیروز آباد آتا رہوں گا. جس دن اللہ فرمائے گا کل نفس ذائقۃ الموت, تو انشاءاللہ تعالیٰ تم یاد رکھنا میرا جسم زمین میں گل جائے گا, مگر میں نہیں رہوں گا. لوگ آتے رہیں گے, تمہارے سامنے آپ کو بیان کرتے رہیں گے. میرے بھائی اٹھو, اب 65 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے. اب اور ناانصافی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم مودی سے نہیں ڈریں گے, ہم سپا سے نہیں ڈریں گے, ہم بی ایس پی سے نہیں ڈریں گے. ارے ڈرنا کس بات کا ہے؟ یہ سنویدھان سب کے لیے برابر ہے. یہ سنویدھان مطالبہ کرتا ہے سب سے انصاف کرنے کے لیے. ہماری لڑائی سنویدھان کے حقوق کی لڑائی ہے. اٹھو نوجوانوں, اور بی جے پی کا یہ پیغام کہ اب رام مندر بنائیں گے. ارے کتنے رام کے نام پر تم کتنا اقتدار پر آؤ. کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ادا ہو رہی. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے رکنا چاہیے. اب رام مندر کا مسئلہ اٹھا, گورننس چلا گیا, منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فیروز آباد میں آپ کلاس کا کام کرتے ہیں. آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. میرے بھائی, اگر کوئی اس کو توڑ دیتا ہے
تو اس فنکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جب اتنی محنت سے، اتنی جستجو سے اور آگ کے سامنے ٹھہر کر اس گلاس کو بناتے ہیں، جب وہ گلاس کی کوئی قدر نہیں کرتا تو بنانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائی، جس طرح تم گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہو، کبھی اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کتنے مرتبہ ہمارے دلوں کو توڑا گیا، کتنے مرتبہ ہمارے جذبات کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ آج فیروز آباد میں آپ چوڑیاں بنا کر پہناتے ہیں نا، میرے بھائی یاد رکھو، اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم چوڑیاں بناتے ہو کسی کو پہنانے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں۔ آج تم ان کو چوڑیاں پہنو گے اور اپنی مردانگی کا ہندوستان کے سنویدھان پر اٹوٹ یقین کا مظاہرہ کرو گے۔ تم اٹوٹ یقین کا مظاہرہ کرو۔ میری لڑائی میرے بھائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، میری لڑائی سماجی انصاف کی لڑائی ہے، میری لڑائی معاشی انصاف کی لڑائی ہے، میری لڑائی تہذیب کو بچانے کی لڑائی ہے، میری لڑائی زبان، رسم و خط کا تحفظ کرنے کی لڑائی ہے، میری لڑائی آپ کی آواز سننے کی لڑائی ہے، میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کا سنویدھان جو سماجی معاشی انصاف کی بات کرتا ہے، اس کی تمانیت دیتا ہے۔ ہماری لڑائی یہ ہے کہ سنویدھان کے جو کانسٹیٹیوشنل گولز ہیں اس کو حاصل کیا جائے۔ آؤ فیروز آباد کے غیور نوجوانوں جو سیاسی آخاؤں کی غلامی نہیں کرتے، آؤ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ 11 تاریخ کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے روانہ ہوئیے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی باقی اللہ رکھے گا۔ زندگی اگر وفا کرے گی تو بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ آپ سے آخر میں اپیل ہے کہ جب آپ اس جلسہ سے جائیں گے تو آرام سے جائیے، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، صبر سے، امن سے جائیے، تاکہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پولیس کا تعاون کریے، ان کے کام میں کوآپریشن کریے، ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیجیے اور 11 کے دن مجلس کو ووٹ دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔